الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پہلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتبعوا، اور ان نے فالو کیا، یہودیوں نے فالو کیا، ما تتلو الشیاطین، جو کچھ ریسائٹ کیا جاتا تھا، جو کچھ ریسائٹ کیا شیاطین نے، ان نے وہ فالو کیا جو کچھ ریسائٹ کیا، تلاوت کیا شیاطین نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے یہودی جسے شیاطین حضرات، ٹھیک ہے، پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. علی ملک سلیمان، سلیمان کے بادشاہت کے دوران، سلیمان کے کینگڈم میں، ٹھیک ہے، سلیمان کی حکومت میں ایسا کرتے تھے وہ. وما کفر سلیمان، اور نہیں کیا تھا کفر سلیمان نے، جو سلیمان علیہ السلام تھے انہیں کفر نہیں کیا تھا، یعنی کہ انہیں جادو نہیں کیا تھا. جادو منع کرے گا نبی؟ جادو کفر ہے. کیا ہے جادو؟ کفر. جادو مطلب کیا ہوتا ہے؟ جادو مطلب ہوتا ہے سپر نیچرل پاور سے مدد مانگنا، شیاطین سے مدد مانگنا، جنوں سے مدد مانگنا. تو وہ شرک ہے اسلام میں، جادو. کیونکہ جادو نہیں ہو سکتا. اب آپ بتائیں گے اس میں کیا ہے، کسی جن کو بولیں گے میری ہیلپ کرو، یہ کام کرو، تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہاں شرک شرک ہے. کیونکہ ش- جب تک شیطان ہیلپ نہیں کرتا ہے، جن ہیلپ نہیں کرتا ہے، جب تک انسان گندے کام نہیں کرتا ہے، شرک جب تک انسان نہیں کرتا ہے، وہ شیطان کوئی بناتا ہے ایک حساب سے کیا، خدا اپنا. ٹھیک ہے. ہمیں لگتا ہے کیا، یہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کنٹرول شیطانوں کو، شیطان جاؤ وہاں جاؤ وہاں. اصل میں وہ ان کی بات کر رہا ہوتا ہے شیطانوں کی، تب جا کے اس کا کام کرتے تھے وہ. تو وداؤٹ شرک پاسبل نہیں ہے میجک کر رہا. تو میجک جو کرتا ہے، جو جادو کرتا ہے، وہ بالکل مشرک ہوتا ہے پہلے، تب جا کے وہ میجک کر پاتا ہے. کیونکہ میجک مطلب یہ ہوتا ہے شیاطین سے ہیلپ مانگنا، اور وہ پاسبل نہیں ہے انلیس آپ سے وہ کام لیں گے اور آپ ان کی بات کرو گے، کہ آپ بہت گندے کام کرو گے. مطلب گندگی سے قرآن لکھتے ہیں جادوگر جو ہوتے ہیں نا، گندگی سے قرآن لکھتے ہیں، بہت گندے ہوتے ہیں ان شارٹ. تو بہت گندے بن جاتے ہیں. وما کفر سلیمان، اور نہیں کیا کفر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، ولكن الشیاطین کفروا، لیکن جو شیاطین تھے انہوں نے کفر کیا. شیاطین نے ہی کفر کیا. یعلمون الناس السحر، اور انہیں شیاطین نے سحر سکھایا لوگوں کو. جادو سکھایا کہ انہوں نے، شیاطین نے. اور سکھایا جادو کس نے اصل میں؟ وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علی الملکین، دو فرشتوں پہ. اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش، بطور ٹیسٹ دو فرشتے بھیجے، اور انہیں یہاں سے میجک سکھایا لوگوں کو. لیکن ساتھ میں کہا یہ مت سیکھو، یہاں سے کہا یہ مت سیکھو، لیکن ٹیسٹ کرنے کے لیے. دنیا میں کیوں فتنے فساد ہو جاتے ہوتے ہیں؟ تاکہ انسان کی ایمان کی آزمائش اللہ تعالیٰ کر سکے کہ اس کا ایمان کس لیول کا ہے. اب خود تک ہوتا ہے انسان آپٹ کرے گا برائی برائی کو کہ نہیں. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دو فرشتوں کو. وما انزل علی الملکین، دو فرشتے ببابل، بیبلیون کے موقع پہ. بابل پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ بابل ایک عظیم شہر ہے جو اپنے پرانے زمانے میں عراق میں، جو پرانے زمانے میں عراق میں دریائے فرات ہے، دریائے فرات، ٹھیک ہے، کے دونوں طرف آباد تھا، اور دریا بیچ میں ہو کر گزرتا تھا. مدت دراز تک عراق کا دار سلطنت تھا. دار سلطنت، ٹھیک ہے، کیپٹل تھا. بخت نظر، نصر جو تھا نا بادشاہ، یہی کا فرما روا تھا. بخت نظر یہی کا کیا تھا، بادشاہ تھا بیبلیون کا. عراق میں جگہ ہے، ٹھیک ہے، عراق میں ایک جگہ ہے بیبلیون. بیبلیون. اچھا، کوفہ کے نواح میں آج بھی اس کے کھنڈرات ماضی کے شان و شوکت کے داستان سناتے ہیں. کوفہ کے ارد گرد کیا ہے، اس کے کھنڈرات مل جاتے، ریمننٹس مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بابل کے. اچھا، ہاروت و ماروت جو ہے وہ دو فرشتوں کا نام تھا. ٹھیک ہے، ہاروت اور ماروت. ببابل ہاروت و ماروت، تو وہاں پہ آج نے دو اینجلز بھیجے تھے، ایک ہاروت اور ماروت بابل کے مقام پہ. وما يعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے دونوں جادو کو، من احد، دونوں میں سے کوئی بھی ایک جادو نہیں سکھاتا. حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں نہیں کہتے تھے انما نحن فتنة، بے شک ہم فتنہ ہیں، ہم فتنہ ہیں. فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. فیتعلمون، بس انہوں نے جان لیا، منہما،
بس انہوں نے جان لیا، اس زمانے کے لوگوں نے جان لیا، منہما ان دو سے، اینجل سے، ان دو فرشتوں سے، کیا سیکھا؟ ما یفرقون، جس سے تفریق ڈالی جاتی تھی، جس سے فرق کیا جاتا تھا، سپریشن کی جاتی تھی، تفریق ڈالی جاتی تھی، بھی بین المرء والزوج، اس کے ذریعے سے بٹوین اے مین اینڈ اے اسپاؤس، ایک آدمی اور اس کی جو زوجہ ہوتی ہے، جو اسپاؤس کی ہوتی ہے، بیوی اس کی ہوتی ہے، اس کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے پہلی بار جادو سکھایا انہوں نے. کیونکہ جادو میں پہلی جو سیکھا گیا نا وہی تھا، کیسے کریں گے سپریشن دو انسانوں کے درمیان میں، جو نا ابھی بھی کرتے کچھ لوگ ہیں نا. ماں کرتی ہے اپنے بیٹے کو سحر تاکہ وہ اپنی بیوی سے الگ ہو جائے، ایسا بھی ہو، واقعات میں نے سنے ہیں. تو اتنا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے، یہ آج بھی کرتے ہیں یہ والا سحر. وما هم بضارین به، لیکن وہ نہیں ہے نقصان پہنچانے والے. ٹھیک ہے. اینڈ ناٹ دے could at all be those who harm من احد بھی من احد، یہ جادو وادو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اس سے کسی بھی ایک کو، من احد نے کسی بھی ایک کو، الا باذن اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اگر آپ کی مرضی ہوگی تب جا کے جادو بھی اثر کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ایوری تھنگ ہیپنس بائی دا پرمیشن آف اللہ. تو وَيَتَعَلَّمُونَ، اور انہوں نے جان لیا، ما يَضُرُّهُمْ، جس سے ان کو ہارم پہنچایا. جادو سینے سے ہارم پہنچتا ہے نا، نہ کہ فائدہ پہنچتا ہے. بلیک میجک سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. کسی کو بیماری آ جاتی ہے، کسی کو شیطان تنگ کر دیتا ہے، دو کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے، سپریشن ہو جاتی ہے. ولا ينفعهم، جس سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچ گیا لیکن صرف نقصان پہنچ گیا. تو ان نے وہ سیکھا جو جس سے ان کو صرف نقصان پہنچ گیا. اور ولا ينفعهم، جس سے ان کو پروفٹ اور نفع نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، بتحقیق انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ، جس نے پرچیز کیا، خریدا، بائی کیا اس جادو کو، یعنی کہ سیکھا جادو کو، ما لہو فی الآخرت من خلاق، آخرت میں اسے کوئی خلاق، کوئی شیر اس کو نہیں مل جائے گا. ٹھیک ہے. اسے آخرت میں کوئی حصہ. ٹھیک ہے. خلاق بولتے ہیں اخلاق اور عادت سے حاصل ہونے والی فضیلت، اخلاق اور عادت سے حاصل ہونے والی فضیلت. تو آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں ہوگا جس نے کیا کیا، جس نے دنیا میں جادو سیکھا، کیونکہ جادو سیکھنے والا کافر بن جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، اور بتحقیق بہت برا ہے جو انہیں خریدا یہ جادو، بھی انفسہم، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں خریدی. ٹھیک ہے. لو کانوا یعلمون، اے کاش وہ جان لیتے، اگر کاش وہ جان لیتے. تو یہ تھی والی آیت. اب دیکھیں گے ہم پہلی جو جادو ہے، جادو کس کو بولتے ہیں نا، پہلی سحر بولتے ہیں جادو کو، عربی میں کیا بولتے ہیں؟ سحر. اب سحر بولتے کس کو ہے؟ ٹھیک ہے، ہم لکھیں گے اس پہ. دیکھیے، پہلی بات ہے ہم دیکھیں گے سحر کس کو بولتے ہیں، جادو کس کو بولتے ہیں. سحر کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہڈن اور سٹل اور ڈیسپٹو ایکشنز. ایک تو ہڈن چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سٹل باریک ہوتے ہیں بہت، اور ڈیسپٹو ایکشنز دھوکہ جس سے مل جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کیسے ہو گیا، جو ہارم کاز کرتے اور ایلوژن ہوتا ہے تھرو جنس، یا تھرو جو ہے نوٹس لگائے جاتے ہیں نا، وہ اس کو عقد جو ہم نے پڑھا تھا پچھلی بار، یا تھرو اسپیلز، پھونک مار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹے پڑ رہے اس کو اس پہ ٹوٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ ریچول سے ایسا کرتے جادو کرتے تھے. اور جہاں پہ کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہوتی، یہاں پہ نا سائنس کام کر سکتا ہے کیونکہ سائنس کے باہر ہے سب چیزیں. ٹھیک ہے. کوئی یہاں پہ سائنٹیفک کاز نہیں ہوتا ہے. اچھا، پہلی بات، یہ کیسے ہو گیا اسٹارٹ جادو؟ جادو ایگزسٹ کرتا تھا، اسٹارٹ جو ہو گیا نا اصل میں وہ ہو گیا یہ بیبیلین سے، بابل کے علاقے سے، پھر ایجپٹ میں گیا، پرشیا میں گیا، ایسی پھیل گیا دنیا میں بادشاہ. جادو یہاں سے اسٹارٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. لوگوں نے جنوں کا استعمال کر دیا، ٹھیک ہے، ایسے تاکہ لوگوں کو ہارم پہنچایا جائے، لوگوں کو ہیل بھی کیا جائے یا واقعوں کو کنٹرول کیا جائے اس لحاظ سے. تو بیبیلون میں ایسا ہو گیا جیسے کہ اللہ نے خود فرمایا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ and they followed what devil has recited during the reign of سلیمان. سلیمان کی حکومت کے میں ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا یہ جادو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام تھے ان کو فالزی ایٹریبیوٹ کیا گیا کہ وہ جادوگر تھے. ان یہودیوں نے کہا وہ جادوگر تھے، وہ نبی نہیں تھے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا،
اس کے شاہ نشانی کہ وہ کفر کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہو گیا، یہ ہاروت ماروت ٹیسٹ کے لیے آ گئے تھے، یہ ان کو وارن کر رہے تھے کہ یہ کفر تک تو نہیں جائے گا یہ جادو، یہ مت سیکھو، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے سیکھا، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو اس کے بعد مدینہ میں جو جوش ٹرائبس ہیں، جوش ٹرائبس اس لیے یہاں پہ آ گئے نہیں کیونکہ وہ کرتے پریکٹس جادو کو، مدینہ کے جو جوش ٹرائبس تھے، جو یہ تھے کون یہودی تھے، اور جو عرب کے جو پیگنس تھے، جو یہ تھے بت پرست جو تھے عرب کے، وہ بھی کرتے پریکٹس کو، جادو کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا، لابد بن الاسم، شاید اس کا نام تھا الاسم، تو اس کی بیٹیاں تھیں چار، ان نے کیا تھا اس پہ جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ٹھیک ہے؟ پھر جب معوذ نازل ہوگی نا، وہ سورۃ الفلق سورۃ الناس کے بعد نازل ہوگی، تو رسول سے وہ دعائیں پڑھی اور ان کو پھر اس سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان سے وہ اثرات دور کر دیے، جادو کے اثرات ان پہ ہوئے تھے۔ اور ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ایسے۔ تو سب سے جو بڑا ہارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا، ریلیشنل، ریلیشنل ہارم، سپریشن بٹوین اسپاؤزز، جو جادو کرتا ہے، جہاں پہ آ گیا ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، ایسا ہو جاتا ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے؟ تو جنوں سے ہیلپ لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہو جاتا ہے، لیکن خود کرنے پڑ خود شرک کرنا پڑتا ہے خود، جب تک آپ ریچولس آف شرک ایکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو جادو کوئی، آپ کو کوئی جن ماتحت نہیں بن جائے گا، کوئی جن نہیں بن سکتا ہے ماتحت کہ وہ کام کرے گا انسان کو، انلیس آپ اس کی بات کرے ہو، جن کی بات، یا آپ شرک کر رہے ہو، آپ اس کو ہی مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ چاہے ہم قربانی کرتے ہیں جن کے لیے، پتہ ہے جو ہوتا ہے نا یہ سر، وہ مرغیاں ہمارے ہوتے ہیں، کالی کالی مرغیاں جن کے لیے، ایسے کام کر رہے ہوتے، سیکریفائس کر رہے ہوتے جن کے لیے، یا قرآن کو جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں قرآن کی، یا شیاطین کے ساتھ پیکٹس بناتے ہیں، تم ایسا کرو میں ایسا کروں گا تمہارے لیے، تو یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو ایسے ہی نقصان پہنچاتا ہے جادوگر، پھر کبھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کبھی ایک جو کسی ہوتا ہے جو سر پیر ہوتا ہے، سر پیر جو برا پیر ہوتا ہے، وہ کرتا ہے کام، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیشنٹ نہیں آ رہا ہے، وہ لگاتا ہے دو تین جنوں کو بھیجتا ہے، اس کو بیماری لگاؤ، اس کو بیماری لگاتے، گرا دیتے، ڈرا دیتے، پھر وہ آتا ہے پیر کے پاس، پھر وہ پیسے لیتا ہے، کچھ ٹائم تک اس کو جن نکال دیتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے مجھے پیسے سے اور ضرورت ہوتی ہے، اس کو اور بیچتا ہے اٹیک کرنے کے لیے، اور پیسے لاتے ہیں، تو ایسے اپنا کام چلاتے ہیں یہ، برابر ہے، ایسے ہی ہوتا ہے اللہ کی قسم، اتنے خطرناک ہوتے ہیں، جن کا پورا کام ایسا بن گیا ہوتا ہے، وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، واپس گھسا رہے ہوتے ہیں، تاکہ یہ واپس آ جائے، پھر وہ پوری زندگی بیچارے لوپ میں رہتے، آتے جاتے، نکل گیا جناب، ہم واپس آ گئے، اور نکالیے اور نکالیے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، ایک واپس گھسا رہا ہے اور نکلوا رہا ہے۔ اب کچھ ٹائپس ہوتے ہیں جادو کے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے صرف اور عطف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف، تصریف، اب میں تصرف بولتے ہیں، اس کو تصرف، اس کو تصرف کیا گیا، صرف کا مطلب ہوتا ہے ٹرننگ اے پرسن اوے فرام سم تھنگ، فار ایگزامپل ہسبینڈ فرام وائف، ہسبینڈ کو وائف سے جدا کر دیا گیا، ٹرن اوے کر دیا گیا، اس کو بولتے ہیں صرف یا تصریف۔ اور عطف کیا ہوتا ہے، میکنگ اے پرسن لو اور ڈیزائر سم ون، کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا ہے کسی کو، وہ کرتا ہے کام جادو کروا دیتا تاکہ اس سے رشتہ ہو جائے، ایسے بھی کرتے ہیں نا کچھ لوگ، تو عطف یا صرف اس کو بولتے ہیں جادو کو۔ دوسرا ہوتا ہے illusionary میجک، illusionary میجک، جیسے جو جادوگر تھے نا فرعون کی، جس سے نا آنکھ کو دھوکا لگ جاتا ہے، دھوکا لگ جاتا ہے آنکھوں کو، جیسے فرعون کے جو میجیشنس تھے انہیں جب اپنا ڈال دیے اپنے رسیاں، ان کو سانپ بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ وہ نیچرل خوف تھا، کوئی بولتے نا تم ڈرتے ہو کتے سے، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، نہیں، اس کو بولتے طبی خوف، کیا بولتے طبی خوف، نیچرل خوف، وہ ہو سکتا ہے، وہ انبیاء کو بھی تھا، سانپ آ گیا سامنے، شیر آ گیا سامنے، خوف تو آتا ہی ہے، نیچرل خوف ہے، طبی خوف، خوف و سر، جو ہڈن فیئر ہوتا ہے نا، ہڈن فیئر وہ صرف اللہ کا رکھنا ہے، ہڈن فیئر کسی اور کا رکھنا شرک ہے، بالکل شرک، ہڈن فیئر رکھنا اللہ کے سوا کسی اور کا، وہ شرک ہے، لیکن خوف طبی نیچرل خوف تو ہوتا ہی ہے انسان کو، کتے کا، بلی کا نہیں، اس کا، بلی کا بھی کبھی تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، ضرور بتا دے گی کچھ۔ اچھا، اور ہوتا ہے ایسی جادو، کیا اس کو بولتے ہیں، حقیقی جادو، ریئل میجک، کسی کو فزیکل ہارم پہنچانا، تاکہ موت تک کسی کو واقعہ کروانا بیکاز آف جادو، تو اس کو بولتے ہیں حقیقی سحر جو ہوتا ہے۔
तो ये होता है। और जादू क्या है? कुफर, बिल्कुल जादू से इंसान इस्लाम के बाहर निकल जाता है। तो एक जादूगर से हेल्प मांगना भी नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। हदीस में क्या आ गया है? इज्तनिबू सबअ अलमुबिक़ात, तुम बचो 7 डिस्ट्रक्टिव सिन से, 7 तबाह कुन गुनाहों से बचो। उसमें से एक आ गया है अस्सिहर, अशिरक बिल्लाहि वस्सिहर, सिहर करना। तो पनिशमेंट क्या है एक मैजिशियन को इस्लाम के अंदर? कैपिटल पनिशमेंट पता है क्या इस्लाम के अंदर है इसको ना, मैजिशियन को? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताबिक और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के एक्शंस के मुताबिक उनको मार देना है। ठीक है, कत्ल कर देना है जादूगर को। और इमाम मालिक भी इसको सपोर्ट करते हैं, और इमाम अहमद भी। क्योंकि एक इंसान का जादू, देखिए इस्लाम यहाँ पे नहीं, इस्लामी हुकूमत में, जहाँ पे इस्लामी हुकूमत होगी, इतना खतरनाक मसला है जादू करना। और पता ही है जादू से बचने के लिए क्या पढ़ना है? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इंसान को और आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए इंसान को। और क्या करना चाहिए? अज़कार पढ़ने सुबह सुबह शाम के। शिर्क से बचना चाहिए, अपने ईमान में ज़्यादती करनी चाहिए। तो इस लिहाज से इंसान को अल्लाह ताला शिर्क से महफूज रखता है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखेंगे इसके बारे में। अल्लाह ताला ने पहले क्या बोला कि जो सुलेमान इस्लाम है वो नाउज़ बिल्लाह वो कैसे जादू कर सकते हैं? वो तो अल्लाह के नबी है। तो जादू बिल्कुल भी नहीं कर सकते। असल में पता है क्या आ गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर हुकूमत में ही जादू स्टार्ट हो गया था असल में। ठीक है। तो सुलेमान इस्लाम जो थे वो अमल नहीं, वो जादू का अमल नहीं करते थे, क्योंकि ये तो कुफर है। अमल करना जादू का वो क्या है? वो कुफर है। और कुफर का irतिकाब कैसे कर सकता है अल्लाह ताला का नबी? इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन उस ज़माने में जादूगर का जो सिलसिला था बहुत आम हो गया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर। और सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, उन्हें सदेबाप करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए जादू को, उनने शयातीन और जादूगरों ने जो किताब, उनने क्या किया, उनने जो जादू की किताबें थी ना, जो मैजिक मैजिक बुक्स थी, उनने वो रखी थी अपनी कुर्सी के नीचे या अपने तख्त के नीचे, जहाँ वो बैठते थे थ्रोन पे या कुर्सी पे। उन्हें उसके नीचे वो दफना दी थी ना, उन्हें वो रखी थी वहीं पे वो किताबें छिपा के। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब वो गुजर गए ना, तो शयातीन ने क्या कर दिया, उन्होंने वो किताबें निकाल कर लोगों को सिर्फ नहीं दिखाई, सिर्फ दिखाई नहीं बल्कि उनको ये भी बावर करा दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुव्वत और इख्तिदार का राज यही था। वो तुम पे कंट्रोल जो करता था ना, उसको जो कंट्रोल आ गया था जिनों पे और जानवरों पे से वो बातें करता था, वो इसलिए था क्योंकि उसके पास जादू का अमल था। नाउद बिल्ला, इल्ज़ाम लगा दिया शयातीन ने इस पे। ठीक है। उसके बाद इसकी तरदीद अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया ना, तरदीद रद्द कर दिया इसको अल्लाह ताला ने, इस कंसेप्ट को। क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पे ना अल्लाह ताला यहाँ पे समझाता है हमें जादू के अंदर जो डिफरेंस है और जो मुआजिज़े में डिफरेंस है, ये समझना है। मुआजिज़ा करता है वो ज़ात जिसने मैकेनिज्म्स बनाए, जिसने लॉज ऑफ फिजिक्स बना दिए है, जिसने कवानीन कवानीन कुदरत वज़ा कर दी है, वो इनमें तब्दीली लाता है। उसको बोलते हैं मुआजिज़ा। उसको क्या बोलते हैं? मुआजिज़ा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वही करता है कि अपने सॉफ्टवेयर में एडिटिंग, ही कैन एडिट हिज सॉफ्टवेयर। तो वैसे ही जिसने दुनिया बनाई है वो इसके कवानीन को वज़ा, इसके वज़ा करता कवानीन को चेंज ला सकते, इसमें चेंज ला सकते, उसको बोलते हैं मुआजिज़ा। जादू वो नहीं होता है, जादू शयातीन से किया जाता है। तो फ़र्क किस में? जादू में और सिहर में। वही अल्लाह ताला हमें यहाँ पे समझाना चाहता था। जो नहीं ये जो ये है ना हारुत मारुत, उसके बारे में बहुत इस्लामी रिवायतें आ गई है अ, हारुत मारुत के बारे में। ठीक है। तो ये हो गया ऐसे। अच्छा, यहाँ पे समझा जा रहा था कि कितना अखलाकी गिरावट की निशानदेही मालूम होती बनी बनी इसराइल की, कि वो ऐसा करते थे। ऐसा वो करते जादू प्रैक्टिस, जिससे मियाँ बीवी के दरमियान में तफरीक हो जाती थी। ठीक है। तो ये जादू जो है ना, ये गिरावट के सबब बन जाता है, ये बन जाता है सबब फसाद का। ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये लिखा है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे। अच्छा, वो दोनों भी किसी शख्स को इस वक्त तक नहीं सिखाते थे। या है ना यहाँ पे, वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन, और वो नहीं सिखाते थे दोनों, हत्ता यकूला, यहाँ तक कि बोलते थे इन्नमा नहनु फितरतुन, बेशक हम क्या है, हम फितना। ये कौन बोलते थे? ये बोलते थे यही दो फरिश्ते। ठीक है।
ٹھیک ہے، یہ ایسی ہی ہے جیسے بالکل، جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے. جیسے میں آپ کو بول رہا ہوں باطل مذہب کا علم، میں بول رہا ہوں کرسچینٹی کا یہ بلیفس ہے، میں بول رہا ہوں جوڈائزم کے یہ بلیفس ہے، میں آپ کو بول رہا ہوں ہندوازم میں یہ بلیفس ہے، وہ اوتار اوتار مانتے ہیں، یہ سب چیزیں مانتے ہیں. تو میں وہ کیا بولتا ہوں، کس لیے میں آپ کو بولتا ہوں یہ چیز؟ اسی طرح کہ آپ اس پہ عمل کریں آپ ہندو بن جائیں گے نعوذ باللہ، اس لیے نہیں تاکہ آپ استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے تاکہ آپ ریفیوٹ کر سکے اس کو. ٹھیک ہے، آپ اس کو بولے یہ صحیح نہیں ہے، مجھے اس کو فالو نہیں کرنا ہے، اس کے خلاف جانا ہے. لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے، ٹھیک ہے، یا اس سے غلط استعمال کرے، تو استاد میں اس کا قصوروار نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم ایتھیزم کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، میں کر رہا ہوں ریفیوٹ ایتھیزم کو، کوئی اسے ایتھیسٹ بن رہا ہے، اس کی اپنی غلطی ہے، میں سمجھا رہا ہوں اچھے سے، اس کی ڈیبنکنگ کر رہے ہیں ایتھیزم کو، تو وہ بتا میری غلطی ہے. ویسی مثالیں ان کی تھی، یہ بول رہے تھے ان کو یہ کفر ہے، مت سیکھو یہ، مت کفر کرو، یہ پھر بھی کرتے تھے. اچھا، انما نحن فتنة یعنی کہ ای انما نحن ابتلاء واختبار من اللہ لعباده، بے شک ہم جو ہے نحن ابتلاء ہم آزمائش ہے، واختبار ہم امتحان ہے، من اللہ لعباده اللہ کی طرف سے بندوں پر. ٹھیک ہے، اب جس کے بعد یہاں پہ یہ آ گیا کہ دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ، کم گیا وہ یہاں پہ، وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جادو بھی اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس کے سیکھنے میں کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ وجہ کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس کے عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے. ہر قسم کے خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. وہی خیر بھی دیتا ہے اور نقصان دور کر دیتا ہے انسان سے، کیونکہ ہر چیز کا خالق وہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق و کل شعین ہے، اور کائنات میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ بے شک آمنو، اگر وہ سب بے شک ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی کی زندگی گزارتے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے، لمثوبۃ من اللہ، جو ثواب ہے اللہ کی طرف سے، خیر، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے ان کے لیے آخرت میں، ایمان و تقوی کے بعد. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لیتے، کاش یہ جان لیتے، لو کانوا یعلمون، if they were to know، یا کیا، کاش وہ جان لیتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم کہو انظرنا ہماری اور دیکھیے، واسمعوا اور سنیے. آپ مت کہیے راعنا وقولوا انظرنا، آپ کہیے انظرنا ہماری اور دیکھیے، واسمعوا اور سنیے. وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے اس سے مراد کیا ہے. پہلی آیت لفظ رائنا نہ کو، رائنا کا مطلب ہو گیا ہماری رعایت کریے. ٹھیک ہے، رعایت مطلب ہو گیا ہماری بات پہ دھیان رکھیے. یہ ہوتا ہے کیا، رائنا. رائع جو ہے یہ ایسے میرے امر، رائع نہ، ہمارا خیال رکھیے، یا ہماری رعایت کریے، ہماری بات پہ دھیان دے، رائنا. ٹھیک ہے، تو یہود اپنی خباثتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کو مخاطب کر کے یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، اور زبان دبا کر کہتے تو رائنا رائنا ہو جاتا. ٹھیک ہے، جس کا مقصد ان کی زبان میں احمق ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ لفظ استعمال کرنے سے روک دیا. اس کے بدلے میں رب نے کہا تم کو کیا، انظرنا واسمعوا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہماری بات پر دھیان دو، اب دیکھیے اور سنیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنے نے کہا. اور کبھی رائنا جو ہے کیونکہ رائنا یہ جو نا یہ یہودی وہ کرتے تھے اس کو ایکسٹینڈ، وہ بولتے رائنا، کیا بولتے تھے وہ، رائنا، وہ رائنا بولتے تھے لیکن ان کا وہ اس کو بناتے تھے ایسے رائنا.
ان شارٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ سمجھا ہے کہ جو ایمبیگیوس چیز ہوتی ہے، ایمبیگیوس چیز ہے جہاں پہ پوری کلیئرٹی نہیں مل جاتی ہے، تو وہاں پہ پریفر کرنا چاہیے وہ چیز جو کلیئر ہوگا. اس لفظ میں شبیہ مشابہت آتی تھی اس چیز کی کہ اس سے بے حرمتی ہو سکتی تھی، تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. جیسے عشق ہے نا، عشق کا لفظ اللہ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عشق کا لفظ صحیح نہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. نہ قرآن نے استعمال کیا، نہ احادیث نے استعمال کیا ہے. حب کا لفظ استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. عشق صحیح نہیں رہتا ہے. عشق بولتے ہیں وائلڈ فارم آف لو، انفیچویشن. ٹھیک ہے. تو یہ صحیح نہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال کرنا عشق کا لفظ. تو رائینہ بولتے تھے، یہ رائینہ نہیں بولتے تھے، یہ بولتے تھے، کوئی بولتے ہیں میں عاشق رسول ہوں. آ، اس سے احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ عشق کا لفظ صحیح نہیں رہتا ہے. حب رسول بنا چاہیے، محب رسول بنا چاہیے، لیکن عاشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ عشق ہوتا ہی ہے بادل محبت کے اندر، تو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے لفظ. اچھا، رائینہ کہتے تھے، کیا بولتے تھے؟ رائینہ. رائینہ کا مطلب ہوتا ہے آپ ہمارا اے چرواہے، ہمارے چرواہے، ہمارے چرواہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ الفاظ جن میں تنقیص و اہانت کا شائبہ ہو، ایسے الفاظ میں تنقیص، ڈیفیکٹ لانا، یا جو ہے جن میں اہانت، کسی کو ہیومیلیٹ کرنا، کسی کو ذلیل کر دینے کے جو ہے کا شائبہ ہو، شائبہ ہو لگتا ہوا اس میں نکل سکتا ہے، تو ادب و احترام کے پیش نظر اس کا استعمال صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ رائینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رائینہ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے. یا رائینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے احمق وغیرہ. اس میں دو معنی ہو جاتے ہیں، احمق کا مطلب ہو جاتا ہے اس میں. تو یہودی ایسے کرتے تھے استعمال، نہیں یہ اپنے بغض و اناد کی وجہ سے وہ تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، رائینہ پڑھتے تھے، اے ہمارے چرواہے. تو اس میں اب کیا گیا مشابہت آ گیا. آج نے کہا ایمان والوں سے، اے ایمان والو، آج کے بعد تم رائینہ لفظ استعمال کرو ہی نہیں. تم بولو انظرنا انظرنا واسمعوا. انظرنا ہماری اور دیکھیے، واسمعوا اور یا رسول اللہ وسلم آپ سنیے. آپ سمجھے یہ چیز؟ جس طرح وہ آ گیا کہ السلام علیکم کی بجائے یہ السلام علیکم بولتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پر موت آ جائے. ٹھیک ہے. یہ السلام علیکم بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظرنا کہا کرو، انظرنا کہا کرو. اچھا، دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفار کے ساتھ افعال کے اندر، ایکشنز کے اندر یا اقوال کے اندر، اسٹیٹمنٹس کے اندر مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں شمار ہوگا. تو اس سے بچنا چاہیے مشابہت کرنے سے کفار کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ. تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آ گیا. اب چلیں گے ہم نیچے. ما یود الذین، اچھا یہاں سے پڑھنا ہے ہمیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ جو، الذین کفروا جن نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہیں چاہتے مشرکین، ان ینزل علیکم کہ آپ پر نازل کر دیا جائے، من خیر من ربکم خیر، کوئی بھی خیر آپ کے رب کی طرف سے. لیکن واللہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے، یختص وہ خاص کرتا ہے، وہ چوز کرتا ہے. واللہ یختص اللہ تعالیٰ جو وہ خاص کرتا ہے، وہ چوز کرتا ہے برحمتہ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے اسے، اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص کر دیتا ہے، اور اسے اس پہ وہ نزول کرتا ہے کس کا؟ قرآن کا یا اپنے کلام کا، نبیوں پہ. واللہ اور جو اللہ تعالیٰ ہے، ذو الفضل العظیم وہ بہت فضل والا ہے اور عظمت والا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اب دیکھیں گے ہم اس کا مطلب کیا ہو گیا. تو پہلے یہاں پہ جو آگے نہیں ہے کہ ایک منٹ، واللہ ذو الفضل العظیم. اب جائیں گے ہم نیچے. اگر سمجھ آپ کو ہے نا، یہودیوں کا اتنا حسد کیا اس کو کیوں نبوت دی گئی. آدھر نے کہا آدھر کو جس کو مرضی اس کو دے گا نبوت، اس کی مرضی ہے، وہ فضل والا ہے.
ما ननसख मिन आयतिन, हम किसी भी आयत को नसख नहीं करते, हम नहीं एब्रोगेट करते अल्लाह ताला के किसी भी साइन को। पता है एब्रोगेट क्या होता है? एब्रोगेट मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, कल से क्लास टाइमिंग होगी 5:20 पे, 5:20 पे, लेकिन क्लास के एंड पे मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं, क्लास टाइम होगी कल से फिर से 5:10 AM पे ही। ठीक है, अब इसको बोलते, अब 5:20 की टाइमिंग नहीं है, बताइए टाइमिंग, इसको बोलते हैं ये एब्रोगेट हो गया। क्या हो गया? एब्रोगेट। अब दिस टाइमिंग वॉज एब्रोगेटेड, एब्रोगेटेड, यानी कि मनसूख, मनसूख, ये मनसूख हो गया, ये जो हुक्म है ये मनसूख हो गया। अब नासिख क्या बन गया इसका? नासिख बन गया ये न्यू टाइमिंग। ठीक है, बन गया नासिख इसका। उसको बोलते हैं नासिख मनसूख, ये पढ़ते हैं उसूल हदीस में, उसूल फिक्र में पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है मा ननसख मिन आयतिन, हम नहीं करते किसी भी आयत को एब्रोगेट, औ नुनसिहा, या वी कॉज इट टू बी फॉरगॉटन, या हम वो बुलाते हैं आपको या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम कोई आयत मनसूख कर देते या आपको बुला देते हम कोई आयत, नअत बि खैर मिनहा, हम लाते उससे बेहतरीन कोई आयत, औ मिसलिहा, या हम लाते उस जैसी कोई आयत। ठीक है, अलम तालम यानी तुम जानते हो, अन्न अल्लाह कि अल्लाह ताला जो है, अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कादिर है। जो ना, जो अल्लाह ताला के जो कवानीन है वो इवॉल्व भी हो सकते थे विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस। तो डिवाइन लॉज में जो है ना, एवोल्यूशन होता है, डिवाइन लॉज में एवोल्यूशन होता है, होता था अफसन के दौर में ना, जब आज चेंज नहीं आ सकती है, क्योंकि आज तो पता थी अब कौन सा रूल सही रहेगा, अब क्या रहेगा, उस हिसाब से रब ने कुछ आयतें मनसूख कर दी, जिस पे अमल करना फिर नहीं रहा, क्योंकि डिवाइन लॉज में एवोल्यूशन आता है। जो ना वो अवैस इकबाल वो यहाँ से बोल रहा होता है ये क्या कुरान में क्यों मनसूख, क्या मनसूख, वो ऐसे से बोल रहा होता है। जहाँ भी ये कि डिवाइन लॉज में एवोल्यूशन होता है, उसमें आती है चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे कौन सी आयत मनसूख करनी है, इससे बेहतर आयत लाएंगे। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला जो है उसको उसके इल्म में अगर सब कुछ है तो वो ज़्यादा अच्छी सी आयत वो वापस मनसूख नहीं करनी पड़ती, नहीं। क्योंकि डिवाइन लॉज में ब्यूटी यही है कि इसमें एवोल्यूशन होता है विद सर्कमस्टेंसेस। जैसे ऐसा हो गया था। अच्छा, नस्ख का मतलब, ननसख का मतलब क्या होता है? वी एब्रोगेट, हम मंसूख कर देते, हम जाइल कर देते। या नस्ख बोलते हैं कॉपी करने को, यानी कि हम नकल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जाइल करना मुराद है, यानी कि किसी आयत का हुक्म या उसकी तिलावत मौकूफ कर देते हैं। इस आयत का हुक्म अभी ऐसा नहीं है। शायद आयत रजम आई थी पहले, वो मनसूख आयत रजम, मुझे पूरा पता नहीं, मैं पढ़ूंगा इसे ही अब। अच्छा, इसके बाद अब नस्ख के शरई मायना क्या होता है? नस्ख का मतलब क्या होता है टेक्निकल मीनिंग, शरीयत में इसका मतलब क्या होता है? एक हुक्म को बदल कर दूसरा हुक्म नाजिल करके करने को कहते हैं ना, एक हुक्म बदल कर दूसरा हुक्म नाजिल करना, उसे बोलते हैं नसख। तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने बाज़ अहकाम मनसूख फरमा दिए और उनकी जगह पर जो है नया हुक्म नाजिल फरमा दिया। उनकी तादाद में इख्तिलाफ है, लेकिन जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, उन्होंने अपनी किताब लिखी है अल-फौज़ुल कबीर, तो उनने उसमें 5 अदद बयान किया है, 5 तादाद बयान की उनने। नसख 3 किस्म का होता है। एक तो मुतलक नसख होता है, क्या होता है? मुतलक नसख, मैं लिखूंगा यहाँ पे। नसख के 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है मुतलक नसख, मुतलक मतलब होता है एब्सोल्यूट नसख जो होगा, जो एब्सोल्यूट टर्म्स में हम एब्रोगेशन करते होंगे, मुतलक नसख इसको हम बोलते हैं। और साथ में यानी कि यानी एक को बदल कर दूसरा हुक्म नाजिल कर दिया गया, हुक्म एक था, दूसरा नाजिल कर दिया, उसको एब्रोगेट कर दिया। दूसरा होता है नसख मा तिलावा, क्या होता है? नसख मा तिलावा, नसख मा तिलावा का मतलब क्या होता है? नसख मा तिलावा का मतलब होता है, यानी पहले एक हुक्म के अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद थे, मौजूद रखे गए थे, उनकी तिलावत होती थी, लेकिन दूसरा हुक्म भी जो बाद में नाजिल किया गया वो भी कुरान मजीद में मौजूद है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ूंगा, देखिए। पहले हुक्म के अल्फाज कुरान में मौजूद रखे गए हैं और उनकी तिलावत होती है, लेकिन फिर दूसरा हुक्म भी जो बाद में नाजिल किया गया वो भी कुरान मजीद में मौजूद है, यानी नासिख और मनसूख दोनों आयतें मौजूद है। ठीक है,
नस्ख की तीसरी किस्म यह है कि तिलावत मनसूख कर दी गई, यानी कुरान मजीद में उन्हें शामिल नहीं फरमा दिया गया। ठीक है, ऐसे लोग आए थे जिनको कुरान मजीद में शामिल नहीं कर दिया गया, लेकिन उनका हुक्म बाकी रखा गया। जैसे कि अशैख़ व शैख़तु इज़ा इज़ा, मैंने कहा ना वही आयत रजम का ना आपसे, वही देखिए, अशैख़ व शैख़तु इज़ा ज़नया, जब एक बूढ़ा और बूढ़ी जिना करेंगे, फ़रजुमूहुमा अस्सित्ता, शायद लिखे है, उन्हें तुम रजम कर दो ना, पत्थर से उनको मार दो। गड्ढा खोदना होता है, अगर कोई होगा मैरिड फॉर्निकेटर, कोई होगा शादीशुदा बदकार, तो उसे गड्ढा खोद देना है, उसमें डालना है पत्थर, उसको उसमें मार देना है, कत्ल कर देना है, ऐसे इस्लामी हुकूमत में पूरा ख़त्म मार देना है, और तड़पा तड़पा के मारा है, ताकि सबको इबरत है कि ऐसा ऐसे गंदा काम नहीं करना है। लेकिन अगर वो शादीशुदा नहीं होंगे, वो होंगे अनमैरिड, वो ऐसा करेंगे, उन्हें शहर से बाहर निकाल देना है और उन्हें 100 कोड़े मारने हैं। क्योंकि शादी के बाद अगर वो करेगा तो, है ना, वो होता है डिसलॉयल अपनी बीवी के साथ, तो इतना खतरनाक मसला होता है इस्लाम में इस चीज़ के बारे में, क्योंकि फैमिली ऐसी बच जाती है ना, अगर ऐसा सज़ा नहीं रखेंगे तो फैमिली नहीं बच जाएगी। कोई किसी से भाग जाएगा, जैसे होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, कोई भाग रहा होता है उसके साथ, कोई उसके साथ भाग रहा होता है, अफेयर चला रहे होते हैं शादी के बाद, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो फैमिली बनती नहीं उनकी कभी, वो पूरी ज़िंदगी यही ब्रेकअप्स पैचअप्स कर रहे होते हैं। तो ये कैसे होता है जब वो बदफेलियाँ करते हैं, तो इसलिए इस्लाम ने बचाया ना मैं इन सब चीज़ों से। वला तक़रबू ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, तुम करीब भी मत जाओ ज़िना के, बेशक ये बहुत बुरा रास्ता है, और जो है फहाशी है ये, फहाशी। ठीक है। अच्छा, ये नहीं कहा गया कि ज़िना मत करो, ये कहा गया ज़िना करीब मत जाओ, यानी कि जिन चीज़ों से तुम्हें लगता है कि मैं उस तक पहुंच सकता हूँ, तो उससे बचो, क्योंकि इन गुनाहों में अल्लाह ने हुदूद रखे होते हैं, हुदूद, बाउंड्रीज। अगर तुमने बाउंड्रीज तोड़ दी, तुम्हें समझ नहीं आएगा मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है, मेरा लॉजिक कहाँ गया, तुम जब फंस जाओगे इन चीज़ों में, तो वहाँ पे फिर लॉजिक काम नहीं करता है, ना ही मजहब काम करता है। तो इससे यहाँ पे हदूद किए गए। कोई बोलेगा मैं एक दाम शराब पीऊँगा, मसला नहीं, मैं एक घूंट शराब पीऊँगा, मसला नहीं है। मसला है कि शराब एक घूंट पीने के बाद आप पूरी बोतल खुद पियोगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये है कि कुछ नहीं पी रहा है, बच रहे हैं पूरी तरीके से इस चीज़ से। तो यहाँ पे ऐसी मिसाल होती है इन गुनाहों में। अच्छा, क्या स्कूल से हम कहाँ पहुँचे थे? अच्छा, हम नस्ख के बारे में पढ़े थे, आयत नस्ख का क्या मतलब होता है। तो यही यहाँ पे हमें समझना है